السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے ڈاکٹر محمد شاہد اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث ماہر مضمون آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا کورس تعارف حدیث 2900 اس کا آج ہم چوتھا یونٹ ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے روایت و درایت حدیث اور مصطلحات حدیث۔ یہ یونٹ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم علم روایت حدیث اور درایت حدیث سے متعلق پڑھیں گے اور دوسرے حصے میں مصطلحات حدیث کو ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ، روایت و درایت حدیث آپ معروف اصطلاحات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ روایت حدیث، حدیث کو روایت کرنا کہتے ہیں۔ اس میں احادیث کو محفوظ کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، آگے بیان کیا جاتا ہے، اس کو روایت حدیث کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیاستہ کے جتنے بھی احادیث ہیں یہ روایت حدیث ہیں، کہ احادیث کو سننا اور آگے بیان کر دینا یہ روایت حدیث ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر درایت حدیث ہے، اگر اس کی سند یا متن پر تحقیق کی جائے، اس کی جانچ پرکھ کی جائے، راویوں کی جانچ پرکھ کی جائے، سند کی جانچ پرکھ کی جائے، اسی طرح متن کو ڈسکس کیا جائے، تو یہ درایت حدیث ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اور بعد کے ادوار میں حدیث کو دیکھا جاتا تھا کہ کون بیان کر رہا ہے۔ یہ جو احتیاط ہے یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے پیش نظر تھی۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر چڑھ دوڑو نادانی میں اور پھر اس کے بعد اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو جاؤ۔ تو جو بھی حدیث آتی تھی تو اس آیت کے پیش نظر صحابہ کرام اس کی تحقیق کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں، یعنی تصدیق نہ کریں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ان فرامین کے پیش نظر صحابہ کرام احادیث کی قبولیت میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے احادیث کو قبول کرنے میں احتیاط برتی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ سلام والی حدیث سے متعلق گواہ طلب کیا کہ اس پر گواہ پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسی حدیث سنتے جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوتی تو اس شخص سے حلف لیتے تھے کہ تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے۔ اسی طرح ہم آگے کے ادوار میں چلتے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے چونکہ فتنہ نہیں تھا تو لوگ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن فتنہ و فساد ہو جانے کے بعد محدثین دیکھتے تھے کہ اہل السنہ کون ہیں اور اہل بدعت کون ہیں۔ اہل السنہ کی روایت لے لی جاتی تھی اور اہل بدعت کی روایت ترک کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد یہ بھی دین کا حصہ ہے، اگر سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو جس آدمی کی مرضی آتی جو بھی وہ کہہ دیتا۔ تو ابتدائی ادوار میں ضمنی طور پر احادیث کے ضمن میں روایت سے متعلق چیزیں بیان کی جاتی تھیں، لیکن علوم الحدیث کا باقاعدہ آغاز، یعنی جس کو ہم کتابی شکل میں کہتے ہیں، تو وہ 4 صدی ہجری میں ہوا۔
سب سے پہلے ہمارے سامنے جو کتاب آتی ہے علوم الحدیث پر وہ المحدث الفاصل بین الراوی والوائی ہے کہ اس میں راوی اور محدث کے آداب، تحمل حدیث، صیغ ادا کے طریقے، علم حدیث اور راویوں کا مقام، طلب حدیث میں نیت، اوصاف طالب، عالی اور نازل سند، اسی طرح طلب حدیث میں سفر، ایسے لوگ جو اپنے اجداد کے ساتھ منسوب ہیں ان کا تذکرہ، ایسے راوی جن کے نام متفق ہیں ان کا تذکرہ، ایسے راوی جو کنیتوں سے معروف ہو گئے ان کے ناموں کو ضبط کیا گیا ہے، تو یہ المحدث الفاصل بین الراوی والوائی میں ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر معرفہ علوم الحدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس میں علوم الحدیث کی 52 انواع کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے الکفایہ فی علم الروایہ لکھی ہے۔ اس میں خبر متواتر، خبر واحد، راوی کے احوال کی جانچ اور ان کا تزکیہ، عدالت صحابہ، صحابی کی پہچان، سماع صغیر، اسی طرح محدث کی صفات، جرح و تعدیل کی تفصیلات، اور اس آدمی کی حدیث کا حکم جو حدیث سے رسول کے علاوہ جھوٹ بولتا ہو، اسی طرح اہل بدعت سے روایت لینا اور اس کا حکم، روایت باللفظ اور روایت بالمعنی، سماع حدیث کے طریقے، تدلیس کے احکام اور مرسل کا حکم ذکر ہوا ہے۔ خطیب بغدادی ہی کی دوسری کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع ہے۔ اس میں راوی اور سامع کے اخلاق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں علم حدیث کے لیے شادی کو ترک کر دینا، حدیث کی طلب میں جلدی کرنا، محدث کے پاس جانے کے آداب، سماع کے آداب، سوال کے آداب، تدوین حدیث اور محدث کا طالب علم کی عزت کرنا، محدث کا بادشاہوں کے اموال کو قبول کرنے سے بچنا، حدیث کے بیان کے وقت زیب و زینت اختیار کرنا، محدث کا گفتگو میں ہمیشہ سچ بولنا، شاگرد کا محدث کی تعریف کرنا، علم حدیث کے لیے سفر کرنا اور احادیث کو یاد کرنے کی ترغیب وغیرہ، یہ اس میں ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح العلماء قاضی ایاز کی کتاب ہے جس میں علم حدیث کو حاصل کرنے کا وجوب، علم حدیث کا مقام و مرتبہ، حدیث کے طالب علم کے آداب، سماع اور اس کے آداب، اسی طرح علم حدیث کی طلب میں اخلاص نیت، اخذ حدیث اور نقل حدیث، روایت کی اقسام، روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کا تذکرہ ہوا ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیے کہ اس میں جتنی بھی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں یہ روایت سے متعلق ہیں، اس میں درایت کا پہلو نہیں ہے، تو یہ علم روایہ پر لکھی گئی کتب تھیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ درایت حدیث ہے، یعنی اس میں سند کی جانچ پرکھ بھی شامل ہے اور متن کی جانچ پرکھ بھی شامل ہے، یعنی اس میں دیکھا جاتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ حدیث ہو، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ درایت حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کی شرح کی جائے، حدیث کے الفاظ کے معنی بیان کیے جائیں، احادیث سے احکام کے استنباط کے طریقوں پر روشنی ڈالی جائے اور راجح حدیث کی ترجیح بیان کی جائے، اور اسی طرح احادیث میں اگر کوئی تعارض ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ تو محدثین نے کچھ اصول ذکر کیے ہیں درایت حدیث کے کہ ایسی روایت جو عقل کے خلاف ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ایسی روایت جو دین کے مسلمہ اصول کے خلاف ہو ایسی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ایسی روایات جو محسوسات اور مشاہدات کے خلاف ہوں، مثال کے طور پہ ایک موضوع روایت ہے کہ بینگن کھانا ہر مرض کی دوا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، کیوں کہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایسی روایت جو قرآن کریم کے خلاف ہو، حدیث متواتر کے خلاف ہو یا اجماع کے خلاف ہو اور اس میں کوئی تعویل بھی نہ ہو سکتی ہو، ایسی حدیث بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی روایت جس پر معمولی کام پر سخت عذاب کی دھمکی ہو، ایسی روایت جس میں معمولی کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو، تو یہ اصول ایسے ہیں کہ جن میں محدثین نے عقل کی بنا پر یہ کیا ہے کہ ایسی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارا دوسرا حصہ مصطلحات حدیث ہے، اس میں اصطلاحات کا تذکرہ ہے، یہ آپ اگلے یونٹس میں بھی پڑھیں گے۔ مرفوع حدیث
اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اسی طرح شیخین امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں، صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کہتے ہیں، متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو۔ تامل عمل کو کہتے ہیں، یعنی ایسی حدیث جس پر صحابہ کرام کا عمل ہو تو اس کو تامل کہتے ہیں۔ سند راویوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، اور آگے جو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ اسی طرح سکہ کا لغوی معنی قابل اعتماد ہے، اور جو راوی قابل اعتماد ہوتا ہے اس کو سکہ کہتے ہیں۔ جرح کسی بھی راوی کے اندر عیوب کو ظاہر کرنا جرح ہے، اور کسی بھی راوی کو عادل قرار دینا یہ تعدیل ہے۔ سنن ایسی احادیث کی کتاب ہیں جن کی ترتیب فقہی ترتیب پر ہو، مثال کے طور پر پہلے وضو سے متعلق احادیث ہوں، پھر نماز سے متعلق، پھر اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ہوں۔ اسی طرح نقد، یہ صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے الگ کرنا نقد کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ یونٹ ختم ہوا۔ اس میں ہم نے روایت حدیث اور درایت حدیث سے متعلق چیزیں پڑھیں، اور اسی طرح اصطلاحات حدیث ہم نے ڈسکس کی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ماہر مضمون ڈاکٹر محمد شاہد کو اللہ حافظ۔